تو اب تفسیر شروع کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس صورت کا خلاصہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت کا تذکرہ ایک عجیب انداز میں فرمایا ہے جو عرب کے یہاں بہت اہم چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر طریقے کے لیے یہ انداز استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ گھبرا دینے والی یا بہت ہی زیادہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے والی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، اور اسی کی وجہ سے آدمی نیک اعمال کرتا ہے، برے اعمال سے بچتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت آئے گی، اس وقت حالات کیسے ہوں گے، اور حالات آنے کے بعد آدمی کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ نیک عمل کرنے والا کہاں جائے گا اور نعوذ باللہ برا عمل کرنے والا کہاں جائے گا۔ تو پہلے آیت میں، دوسری آیت میں، تیسری آیت میں دلوں کو دہلانے والا واقعہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں جو اسٹائل اور انداز استعمال کیا ہے، یہ دراصل دلوں کو دہلا دینے والا اسٹائل اور انداز ہے۔ یعنی القاریہ کا ترجمہ جس طرح دہلا دینے والی ہے، اسی طریقے سے یہ انداز بھی دہلا دینے والا ہے۔ دہلا دینے والی کیا ہے؟ دہلا دینے والی، ارے کچھ پتہ ہے دہلا دینے والی کیا ہے؟ تو اگر آدمی ان باتوں کو سوچے، براہ راست اگر قرآن کو پڑھے، القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، تو یقیناً اس کے دل پر ایک اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دینا شروع کیا ہے آیت نمبر 4 سے، اور شروع کی 2 آیتوں میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پروانے آپ دیکھتے ہیں کہ اڑے پھرتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہاں کوئی ان کو کھا جانے والی چیز آ جائے تو وہ بکھرے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی گھبرا جاتے ہیں، اور کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر اڑ رہا، کوئی ادھر اڑ رہا۔ تو جس طرح حیران پریشان ہو کر پرندے بھی نہیں، پروانے جو پھرتے ہیں، اس طریقے سے اس دن لوگ پھریں گے۔ آج سکون سے کام کر رہے، سکون سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے اپنے دوسرے کاروبار میں مشغول ہیں، لیکن وہ قیامت دہلا دینے والی چیز ایسی ہوگی کہ لوگ، یہ قیامت کی پہلی حالت کا تذکرہ ہے، کیونکہ میں پہلے بتلا چکا ہوں قیامت ایک طرح کی 2 ہیں، ایک نفخہ اولا، ایک نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولا یعنی جسے قیامت اولا کہیں، اس کا مطلب یہ کہ سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر جب نفخہ ثانیہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن نے حالت جو بیان کی ہے شروع کی آیتوں میں، 5 آیتوں میں، یہ پہلی قیامت کی حالت ہے، یعنی جس وقت لوگ مریں گے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، تو بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح لوگوں کو تشبیہ دینا، یہ ان کے حیرانی اور پریشانی کے اندر ہے۔ جس طریقے سے پروانے بکھرے ہوئے پریشان ہوئے پھرتے ہیں، اس طریقے سے لوگ پریشان ہوئے پھریں گے، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ جاب، نہ شوق، کچھ نہیں ہوگا۔ تو آدمی اگر غور سے سوچے اور تنہائی کے اندر بیٹھے کہ میری یہ حالت ہونے والی ہے، تو یقیناً اس کے دل پر اثر پڑے گا۔ آج ہم پنکھے کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور دوسری اپنی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک دن یہ آنے والا ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور تم جو تمہاری نظروں میں سب سے بھاری چیزیں ہیں وہ ہے پہاڑ، زمین کی سب سے بھاری چیز پہاڑ ہے، وہ بھی ایسی روئی بن جائیں گے جو دھنکی ہوئی ہو۔ یعنی وہ روئی جو آپس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے وہ تو کچھ وزن رکھتی ہے، اس سے تو اڑنے میں وقت بھی لگتا ہے، اور ہلکی پھلکی ہوا سے وہ نہیں اڑتی، لیکن جس روئی کو دھنکی دے دی جائے اس کے اندر تو ہوا بھر جاتی ہے، اور اس کی تو گویا کہ جان نکل جاتی ہے، اور وہ تو ہلکے سے اشارے سے ہوا میں اڑ جاتی ہے۔
تو یہ پہاڑ کتنے ٹنوں من وزن کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن ایسے بکھرے ہوئے پھریں گے، ایسے اڑے ہوئے پھریں گے جیسا کہ روئی اڑی ہوئی پھرتی ہے۔ تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا، اس سے پہاڑوں پر اندازہ کر کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دم رخ موڑ دیا کہ یہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں کہ چلو بھائی وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، اچھا آسمان گر جائے گا کہ ہاں آسمان گر جائے گا، زمین کا کیا ہوگا کہ زمین بھی پھٹ جائے گی، بس یہ کہانی سنائی اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر رخ موڑ دیا ایک دم۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ مت سمجھنا یہ قصے اور کہانیاں کہ تم پر بھی پڑھنے والی ہیں، کہ جس کے نامہ اعمال، جس کا پلڑا، جس کے اعمال بھاری نکلے گا وہی من پسند زندگی میں ہوگا۔ تو آپ اپنی فکر کیجئے کہ آپ کے نامہ اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اچھے ہیں تو مبارک ہو، تمہیں پسندیدہ زندگی ملنے والی ہے۔ پسندیدہ زندگی کیا ہے؟ وہی جنت ہے، جہاں تم کو باغ ملیں گے، باغ کے اندر پھل ملیں گے، پھول ملے گی، خوشبو ملیں گی، خوبصورتی ملے گی، پھلوں کے ذائقے ملیں گے، پھلوں کے خوبصورتی ملے گی، اور نہریں ملے گی، جھرنے ملیں گے، نہر دودھ کی ملے گی، پانی کی ملے گی، شہد کی ملے گی، شراب کی ملے گی، اور حوریں ملیں گی، خوبصورتی، اور غلام ملیں گے، چھوٹے چھوٹے غلمان کی شکل میں بچے خدمت کرنے والے ملیں گے، سکون ملے گا، عافیت ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن پہلے کہہ دیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ وہ جس کا نامہ اعمال، جس کا پلڑا بھاری نکلے گا نیکیوں کا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر پس منظر اور کچھ اور دوسرا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ بہرحال جس کا نامہ اعمال ہلکا نکلے یا جس کے پلڑے ہلکے نکلے تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہے۔ اب وہ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر انسان ایک کمرے میں صرف بند ہو جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو اگر گھر سے باہر نکلنے نہ دیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے تو گرتے ہی وہ آدمی مر جائے گا، اس وجہ سے کہ میں اب اس سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تو جو آدمی جس کے نامہ اعمال پلڑا ہلکا نکلے تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، گہرا گڑھا ہے۔ اب وہ سوچ لے خدا نخواستہ اس میں کیا حالت ہوگی۔ یہاں کے گڑھے میں گر جائے تو آسان بات ہے، نکالنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، آدمی آرام سے نکل جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی گڑھے کے اندر گیرتے تو نکالنے والا کون ہو سکتا ہے۔ وما ادراک ما ہی، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اہمیت کے پیش نظر اس کا انداز بدلا ہے کہ حاویہ گہرا گڑھا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ گڑھا ہے اور اس میں چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہیں زندہ رہ لیں گے۔ نار حامیہ، وہ دہتی ہوئی آگ ہے، یعنی خالی گڑھا نہیں ہے بلکہ اس گڑھے کے اندر آگ جل رہی ہے، اور آگ بھی دہتی ہوئی، اس کے شعلے ابھر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں کیا بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس کے جہنم کے انگارے بھی ایسے ہوں گے جیسے کہ اونٹ اور پہاڑ جیسے، یعنی اتنے بڑے بڑے انگارے ہوں گے۔ یہاں کے انگارے ہلکے سے باریک سے ہوتے ہیں جو یہاں پر دنیا کے اندر آگ جلتی ہے، اور وہاں تو پہاڑوں جیسے انگارے ہوں گے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود اس آگ کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم کا خصوصاً پیغام ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ اس کو بھی ایک واقعہ سمجھ کر برداشت کر لیا جائے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر مختلف واقعات، حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ چلو وہ بھی ایک حالت پیش آئے گی، ہم اس کو دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ وہ اتنی سخت واقعہ اور حالت آپ کے سامنے پیش آنے والا ہے، اور پھر آپ کو اس کا یہ نہیں کہ وہ پیش آ جائے گا بات ختم ہو جائے گی، بلکہ اس میں آپ کا نامہ اعمال حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر اچھا ہوگا تو پھر عیش راضیہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر گناہ ہو تو پھر وہ حاویہ ہے۔ تیسرا ٹاپک ہمارا رہتا ہے نصیحت کا۔ تفسیر ہی میں ہم ساتھ ساتھ ہی بیان کرتے چلتے ہیں، اس وجہ سے ٹاپک کا، نصیحت کا، عام طور پر سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔
لیکن پھر بھی ہر آیت سے کیسے نصیحت نکلتی ہے اس وجہ سے ہم الگ الگ بتلا دیتے ہیں، تاکہ ایک ایک آیت سے نصیحت نکالنے کا طریقہ بھی ہم ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس سے تو تینوں آیتوں سے، کیونکہ قاریہ قاریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ قیامت دلوں کو دہلا دے گی، جھنجھلا دے گی، تو اس سے ہم کو اپنے دل کی کیفیت دیکھنی چاہیے، کیا قیامت کے حالات سن کر ہمارا دل دہل رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں دہل رہا ہے اور ہمارا دل پر اثر نہیں پڑ رہا ہے تو سمجھ لو ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اس کو دہلا دینے والی چیز کہہ رہا ہے، اور ہمارا دل اس سے نہیں دہل رہا ہے تو سمجھ لو ہمارے دل کے اندر کمی ہے، ہمارا دل دنیا کی طرف زیادہ لگا ہوا ہے، ورنہ تو قرآن جب اس کو دہلا دینے والی کہہ رہا ہے تو ہمارا دل دہلنا چاہیے، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا پس منظر اور اس کو سوچتے ہوئے آدمی کے ذہن میں اثر پڑنا چاہیے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان عیش کرتا ہوا پھرتا ہے، میں کچھ بھی کروں میری زندگی، میں کچھ بھی کھاؤں میری زندگی، مجھے کون روکنے ٹوکنے والا ہے کہ نہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پریشان پروانوں کی طرح پھرے گا، کہ انسان کی ساری عیش، سارا عزت، سارا مال، ساری جاہ ختم ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت دی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زبردست ہے، اور خصوصاً وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگی کہ پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ کیا اور دوسرے پہاڑ کیا، وہ سب روئی جیسے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ایک منٹ کے اندر توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہمارے لیے تو اگر ہمارا ایک کھلونا ٹوٹ جائے وہی ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی نہ کوئی حقیقت ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مجبور ہیں کہ میں نے بنا دی اب کیا کروں، مجھے چلانی پڑے گی۔ یہاں کی حکومت، یہاں کی بادشاہت، یہاں کے سپر پاور ملک اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر اور ایک مکھی کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ روئی جیسے اڑا دیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے تعلق قائم کرنا چاہیے، پھر دنیا کے پہاڑ، دنیا کی سلطنتیں تو خود اللہ تعالیٰ جھکا دیں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن اصل ان کے پیدا کرنے والے، ان کے خالق سے تعلق رکھنا چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم کو ہر وقت اپنا نامہ اعمال، اپنا پلڑا، اپنا میزان بھاری کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کہ کسی طریقے سے میرے نیکیوں سے پلڑا بھاری ہو جائے۔ جس طریقے سے مردوں کو خاص طور سے اپنا بینک بیلنس بڑھانے کی فکر رہتی ہے، عورتوں کو اپنی خوبصورتی یا اپنے زیورات یا اپنے کپڑے خوبصورت بنانے کی فکر رہتی ہے، یہ اصل فکر نہیں، بلکہ اصل فکر یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال اور ان کے پلڑے اور ان کے ترازو کے اعمال بھاری ہو جائیں۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو ہم کو ثقولت سے ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھاری کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا زیادہ، کیونکہ زیادہ پر اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں، لہٰذا بھاری عمل کرنے چاہیے۔ اب بھاری عمل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 20 40 کلو کے وزن اٹھانے لگے اور یہ کہے کہ بھاری عمل ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس عمل کے اندر جان پڑتی ہے یا اس کے اندر کا وزن بڑھتا ہے یا وہ بھاری ہوتا ہے، وہ اخلاص سے ہوتا ہے۔ کتنا بھی بڑا عمل ہو، اگر دنیا کے دکھانے کے لیے کیے جا رہا ہے، دیکھنے میں 1000 لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اگر نیت نعوذ باللہ خراب ہے تو اس کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں۔ اور اگر ایک آدمی تنہائی میں اللہ کو بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے رو رہا ہے، تو اس کے اندر جان ہے، اور وہ عمل اللہ کے ہاں بڑا بھاری نکلے گا۔ تو اس وجہ سے بھاری عمل اصل بنتا اخلاص سے، یعنی صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی نہ ہو، بس یہ چیز ہے بھاری عمل کرنے کی۔
تو جس کا عمل بھاری نکلے فہو فی عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی خوش عیش زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو یہاں بھی ہمیں سکون پیدا کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. مثال کے طور پر میاں اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے میاں کے لیے، بھائی اپنے بہن کے لیے، اس طریقے سے ماں باپ کے لیے زندگی سکون والی پیدا کرنی چاہیے. ایسے اخلاق اختیار کرنے چاہیے، ایسا رہن سہن بنانا چاہیے، اپنی معاشرت ٹھیک کرنی چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہاں وہی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ہلکا ہونے سے بچا لے. اس وجہ سے نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ نیکی کا عمل، نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا رہ جائے، وہ نیکی کا پلڑا جھک جائے اور برائیوں کا پلڑا ہوا کے اندر اڑ جائے. اسی لیے کہ اس کی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ ہونے دینا چاہیے. وَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ان تینوں کے اندر یہ نصیحت ملتی ہے کہ جہنم کو یاد کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ جہنم ہے، اور جہنم ایک گڑھے کی شکل ہے اور وہاں آگ لگ رہی ہے، اور آگ بھی ایسی دہکتی ہوئی کہ وہ آدمی کا 1 منٹ میں کباب بنا دے گی. اس وجہ سے اس کا تصور رکھنا چاہیے. خصوصاً عورتیں تو کھانا بناتی رہتی ہیں، ان کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ کھانے کے بنانے کے وقت آگ کو دیکھتے ہوئے جہنم کی یاد آنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی لائف کا مزہ کھو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی لائف ہماری لائف ہے ہی نہیں. اصل لائف تو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے. یہ تو ہے ہی امتحان کی جگہ. بہت سے آج کا ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ اپنی آخرت کو سوچ کر اپنی زندگی کیوں خراب کرو. کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچا کرتے تھے انہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہے. یہ قرآن نعوذ باللہ، یہ قرآن اتر رہا ہے، یہ ہماری زندگی خراب کرنے کے لیے اتر رہا ہے. اگر جہنم کا تذکرہ کرنا زندگی کو خراب کیا کرتا اور جہنم، قبر، قیامت، آگ، یہ کوئی چیز خراب ہوا کرتی اور لائف کے مزے کو خراب کرتی تو نعوذ باللہ قرآن خراب تعلیم دے رہا ہے. ایک مسلمان کیسے گوارا کر سکتا ہے اس بات کو؟ لیکن ایک نیا ماحول چلا ہے کہ عیش سے جیو، جو کچھ ہوگا دیکھ لے جائیں گے. اگر نیکی بھی کرنی ہے تو نیکی کر لو، لیکن یہ نہیں کہ جہنم کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں. ایسا ماحول بننا ظاہری سی بات ہے بالکل قرآن اور حدیث کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ماحول سے، اس کے اثر سے ہماری حفاظت فرمائے. باقی اب کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر لیجیے. مفتی صاحب جی السلام علیکم. فاما من ثقلت میں من کے معنی ہوتے ہیں جس کے، جی من کے معنی سوال میں بھی ہوتے ہیں نا، کون. جی جی ہاں، من ایک تو معنی ہوتے ہیں کون، جو سوال کے لیے آتا ہے اس کا ترجمہ تو کون، کس کا، کس کو، جی کس کا، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. اور جو موصولہ اچھا ہوتا ہے، یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ من موصولہ ہے، تو اس کا ترجمہ اچھا کرتے ہیں موصولہ. جس کو، جس کا، جس کی. وہ جیسے آگے پیچھے سے ہوتا ہے ویسا اس کا جوڑ کر ایسا ترجمہ کر لیا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.